ایک ہی شاٹ لیا لانگ. ٹھیک ہے. اسلام اے اسلام دو قدم پیچھے ہو جاؤ تاکہ سارے یہ فلائٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس سارے بحران میں جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہیومن رائٹس کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، سیاسی ورکرز کے لیے جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں خصوصاً چیف جسٹس صاحب نے جس طرح سے ایک کوئک ایکشنز لیے ہیں، اس میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور یہی ایک امید ہوتی ہے آپ کو عدلیہ سے اور جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں کہ جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سیم ٹو بی ڈن، اور یہی یہاں پہ ہوا ہے. ہم یہاں پہ اس وقت تقریباً دوپہر سے ڈاکٹر شیری مزاری کے اغوا کے بعد ہم ان کی رہائی کے لیے، ان کو اغوا کنندگان سے چھڑانے کے لیے پوری طریقے انصاف اسلام آباد اور ہمارا جو لائرز ونگ ہے وہ بڑا متحرک طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے، اس پر میں ان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہم پہنچے تھے تقریباً 4 بجے، جہاں ہم نے ہیبیس کارپس کی پٹیشن دائر کی ڈاکٹر شیری مزاری کی برآمدگی کے لیے. اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ 11:30 بجے ڈاکٹر شیری مزاری کو عدالت میں پیش کیا جائے. یہ بہت ایک خوش آئند فیصلہ ہے. آئی جی اسلام آباد اور اس کے ساتھ انٹیریئر سیکرٹری اور ذمہ داران جو ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، ان تمام کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ 11:30 بجے عدالت میں پیش ہوں. ہم بھی ظاہر ہے یہاں پہ واپس آئیں گے عدالت میں. ڈاکٹر شیری مزاری کو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ پیش کیا جائے. اور جس طریقے سے آج یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی، 1972 کا ایک اینٹی کرپشن کا کہا گیا کہ یہ کیس ہے جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. جب گرفتاری ہوتی ہے اس کا قانون کے مطابق ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر شیری مزاری کے اوپر ایک ایسے کیس کا الزام لگانا کہ جب وہ تقریباً آپ دیکھیے کہ وہ اس وقت کتنی 10-12 سالوں کی بچی ہوں گی، اور اس زمانے کا کیس جو ہے آپ نے اٹھا کے ان کے اوپر ڈال دیا. اور یہ اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ حکومت بوکھلائی ہوئی ہے. جو لانگ مارچ کا اعلان کل ہونے جا رہا ہے اس کے نتیجے میں آج ڈاکٹر شیری مزاری جیسی قداور سیاسی کارکن کے اوپر، سیاسی لیڈر کے اوپر جو کیس بنایا گیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اب سے کچھ دیر کے بعد 7 بجے اور 8 بجے پورے پاکستان میں مختلف اوقات میں اس کے اوپر احتجاج کا اناؤنس ہم کر چکے ہیں. تحریک انصاف کر چکی ہے. میں یہاں پر MWM کا بھی بہت شکر گزار ہوں. MWM نے بھی اس احتجاج میں شرکت کی کال دی ہے، اور MWM بھی تحریک انصاف کے ساتھ ڈاکٹر شیری مزاری کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے اوپر قدم بقدم ہمارے ساتھ ہے. اور اس کے اوپر میں علامہ ناصر عباس صاحب کا اور MWM کی پوری قیادت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو عمران خان صاحب کا یہی پیغام ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیت کے رہیں گے. آزادی کی یہ جو جنگ ہے یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے.
یہ ہم نے ہر حالت میں جیتنی ہے. اس ضمن میں یہ جو قربانیاں ہیں ان کی کوئی قیمت، یہ بڑی چھوٹی قیمت ہے جو ہم سب ادا کر رہے ہیں. اور کل سے جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ ملتان کے جلسے کے بعد ایک بالکل بوکھلائی ہوئی حکومت سے ہمارا سامنا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس کو شفٹ کرنا بھی چاہتے ہیں. ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ حمزہ شہباز نے رہائی کا آرڈر کر دیا. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ حمزہ شہباز کیا اس ملک میں بادشاہ ہیں کہ انہوں نے پہلے گرفتاری کا حکم کیا اور پھر رہائی کا حکم کیا؟ قانون انہیں کیسے اس طرح سے گرفتاری کا حکم دیتا ہے اور کس قانون کے تحت انہیں رہائی کے حکم کا اختیار حاصل ہے؟ پاکستان میں قانون، آج آپ نے دیکھا کہ جو دو باپ بیٹا جن کی اس وقت تقریباً 40 سے 45 ارب روپے کے 16 کیسز ان کے پینڈنگ ہیں، اور آج جو 16 ارب روپے کا کیس تھا جس میں ٹی ٹی او کا کیس ہے، اس میں ان کو عدالت سے ریلیف ملی، اور یہ ریلیف مسلسل ملتی جا رہی ہے. اور ایف آئی اے کا جو پروسیکیوٹر، جو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے اپنے وکیل نے چنا کہ ہمارا مخالف وکیل کون ہوگا، اس نے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں کیا اور وہ وہاں سے بیان دے کے واپس بھی تشریف لے آئے. ایک طرف جہاں اربوں روپے کی کرپشن کے اوپر حکومت کا پردہ ڈالا جا رہا ہے، اور نہ صرف پردہ ڈالا جا رہا ہے بلکہ چیف منسٹر بیٹا اور والد وزیر اعظم بنا دیا گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے 5ویں بڑے ملک کی توہین ہے، پاکستان کی ایک ایٹمی طاقت ہونے کی توہین ہے. اور جس طریقے سے اب سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ صرف جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے، اور جب حکومتوں کی موت آتی ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ پورا پاکستان اس ظلم کے خلاف کھڑا ہے. اور کل جب عمران خان اس کی کال دیں گے لانگ مارچ کی، تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں اور پورے پاکستان کی شاہراہوں کے اوپر آپ کو سر ہی سر نظر آئیں گے. آپ گرفتاریاں کر کے دیکھیں، آپ کتنی گرفتاریاں کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ گرفتاریاں دے کے دیکھیں گے، جیلیں بھر جائیں گی، یہاں پہ کوئی سرکاری جگہ باقی نہیں رہے گی، اور اتنی گرفتاریاں جو ہیں وہ لوگ دیں گے. ہمارا احتجاج پرامن ہے، اس کو پرامن رہنے دیں، اس کو جنگ نہ بنائیں. یہ آپ کے بھی مفاد میں ہے، یہ سب کے مفاد میں ہے، لیکن اگر جنگ لڑنی پڑے ظلم کے خلاف تو پھر ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہر گلی اور کوچے میں جنگ ہوگی. شکریہ. صاحب ایک سوال لے لیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مطلب کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ مقدمات پرانے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے ان کے مقدمات کی بنا پر نہیں بلکہ ان کے خیالات کی وجہ سے ہوئی ہے. کیا یہ درست ہے؟ ظاہر ہے ان کے خیالات کی وجہ سے ہوئی ہے. جس طرح سے گرفتاری ہوئی ہے وہ ان کے سیاسی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کی وجہ سے گرفتاری ہوئی ہے، اور اسی لیے جو ہمارا نقطہ نظر ہے کہ اس طرح کے سیاسی مقدمات بنانا اور اس کے اوپر گرفتاریاں کرنا آئین کے خلاف ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی خطاب کیا ہے، مریم نواز صاحبہ نے بھی خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ عورت کارڈ نہ کھیلیں، کیونکہ میں بھی نواز شریف صاحب سے ملنے گئی تھی تو مجھے بھی گرفتار کیا گیا تھا. اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب، بشمول عمران خان صاحب، پی ٹی آئی کی قیادت گرفتاری کا کتنا خدشہ رکھتی ہے؟ مریم نواز کی گرفتاری 3.5 سال کے ٹرائل کے بعد ہوئی تھی. ان کا ٹرائل میں بھی ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. اس وقت بھی جاوید لطیف کی جو ایک گھر سے ان کے اوپر کرپشن کا کیس تھا 5 سالہ، ہم نے اس کو اریسٹ نہیں کیا. جہاں جہاں پہ خواتین انوالو تھی ایک جگہ کے اوپر بھی اریسٹ جو ہے نہیں کی گئی. اور مریم نواز کے اوپر صرف چھوٹا سا 40 ارب روپے کا کیس ہے، اور اگر اس میں بھی انہوں نے گرفتار، اس کے بعد بھی وہ تو ضمانت کے اوپر کبھی ادھر کبھی ادھر پھر رہی ہیں اور پھڑا رہی ہیں اور روزانہ باتیں کر رہی ہیں. اگر پاکستان میں اس وقت قانون ہوتا یا یہ پاکستان کے بجائے کسی یورپ وغیرہ میں کہیں پہ ہوتی تو یہ 40-50 سال کی قید کاٹ رہی ہوتی ہیں اس وقت جلسے کرنے کے بجائے. تھینک یو. عمران خان صاحب کی گرفتاری کا خدشہ سر کتنا ہے؟ عمران خان کی گرفتاری کا کوئی خدشہ نہیں. سر آج انہوں نے اس کو بلڈنگ دی ہے کہ جنہوں نے ایک طرف گرفتار کرا کے دوسری طرف کنڈیم کری جا رہی ہے. اور ادھر آنا ساری ادھر آنا ساڑھے ساری ادھر آنا سر پیچھے آنا. آدھا گھنٹہ پہلے سر پیچھے آنا ہے، سر پیچھے آنا ادھر. 11:30 بجے 12 بجے نہیں ہے. ابھی کا سین ہے
بات کر لیں. کیا ایک جھوم کر لیں تالی کو بھی. گاڑی کا نمبر بھی جھوم کریں. ہم لوگ یہاں یہی لینے آئے ہیں. کوئی ضرورت نہیں. نہیں کسی کے گھر زیادہ بی بی سی رپورٹ نہ کر. مہربانی تیری. چل ہے مذاق کر رہی ہوں میں خود اس چیز کے. ابھی میں ادھر ایسا ہی نہیں چل ہے پکڑ صبر کر. میں ضیاء کر رہا ہے. ہاں. ہمارے وہ ضیاء میرا استاد ہی وہ یہیں سے گیا. وہ جی یہاں میں پہ ابھی اس پیکنگ ٹائم پریشان ہے. کتنا منظر ہو سکتا ہے. کتنے بڑے بڑے گھروں کے سامنے آپ بیٹھ کھائیں نا بیٹی. آئے گڈی گرم